بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پی ٹی آئی نے بالآخر اسلام آباد کی حدود میں جلسہ کر ہی لیا۔ اب یہ جلسہ کامیاب ہوا ناکام ہوا، اس کی تشریح ہر کوئی اپنے اعتبار سے کر رہا ہے۔ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ گرما گرم بحث بھی اس سلسلے میں آج جو ہے وہ جاری رہی، جبکہ حکومت اسے ناکام جلسہ قرار دیتے ہوئے اس بات کا عندیہ بھی دے رہی ہے کہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کے تحت آنے والے دنوں میں ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جلسے کا مقصد پورا ہوا یا نہیں، اس سے زیادہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو زبان استعمال کی ہے علی امین گنڈا پور نے، اس کے بانی پی ٹی آئی کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ علی امین نے تو بانی پی ٹی آئی کو 2 ہفتے کے بعد خود جا کر رہا کرانے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے۔ ذرا سنتے ہیں کس زبان میں انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا، پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کیا کریں شامی صاحب، تیاری کر لیں، پھر یہ تو چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں خان صاحب کو 2 ہفتے بعد۔ دیکھیں، یہ جو جلسے ہونے لگے ہیں ملک میں، جب میں لڑکپن میں تھا تو اس طرح کے جلسوں کا تو کوئی رواج نہیں تھا۔ اچھا، ہر شہر میں جلسہ ہوتا تھا، وہاں کے لوگ آ کر اس میں شرکت کرتے تھے ٹھیک، اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ مقررین شہر سے باہر آتے تھے، شہر سے باہر سے آتے تھے، ٹھیک ہے، سامعین کبھی شہر سے باہر سے نہیں آتے تھے۔ اچھا، اور نہ اس وقت اس طرح کی مراحت تھیں، نہ اس طرح کاریں تھیں، نہ لینڈ کروزر تھے، نہ اس طرح کی بسیں تھیں۔ تو اب تو یعنی یہ دیکھیے کہ جو جلسہ ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے تو کیسے کہہ سکیں گے ہم؟ کوئی جماعت، چھوٹی سے چھوٹی جماعت جو ہے نا، اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اور پورے ملک سے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، 1,50,000 30,000 یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، سہولتیں دینے کی بات ہے۔ پورے آپ ملک سے، آپ تو پورے ملک سے اگر آپ اتنے لوگ اکٹھے کر لیں جتنے کہ ایک حلقہ انتخاب جو ہے قومی اسمبلی کا، اس کے ووٹر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہے، اور کہیں کہ یہ قوم کی ترجمانی ہو رہی تو یہ کیسی ہو رہی؟ تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اب تو اعلان کر رہے تھے کہ جلسہ ہم کریں گے، بس تخت اچھالے جائیں گے اور تاج گرائے جائیں گے، یا تاج اچھالے جائیں گے، این او سی ملے نہ ملے، تخت گرائے جائیں گے اور بس زیر و زبر ہو جائے گا۔ اب بھائی جلسہ ہے ایک، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، اس کے بعد آپ گھر جائیں۔ لیکن یہ جو صورت پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو جلسہ جب ہوتا ہے کسی شہر میں، اس کے رہنے والوں کا ناک میں دم ہو جاتا ہے، وہ موو نہیں کر سکتے، راستے بند ہو جاتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، مریض ہسپتال نہیں جا سکتے، لوگ اپنے بازار نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ قانون بنایا ہے، عرفان صدیقی صاحب نے پیش کیا، ہاں جی، اگر کوئی غیر قانونی اجتماع ہوگا، یعنی انتظامیہ کی شرائط کے مطابق نہیں ہوگا، تو پھر شریک ہونے والوں کو 3 سال قید یا جرمانے کی سزا دی جا سکے، یا دونوں۔ اور اگر ایک بار کسی شخص کو سزا دے دی گئی پھر 10 سال، تو دوبارہ اس نے یہی حرکت کی تو پھر 10 سال تک کی سزا دی جا سکتی۔ تو بڑا سخت قانون منظور معلوم ہوتا ہے، لیکن قانون بنانا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج شبلی فراز صاحب اس کی جو یعنی کہ جواب میں اس کا ایک وہ دے رہے تھے، ایک اپنا موقف وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آرٹیکل 16 ہے جو کہتا ہے کہ جی امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن اور اسلحے کے بغیر جمع ہونے کا حق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون بنا نیا والا، پپو کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں، پی اے پی او ایکٹ، جس کا مطلب نہیں، مگر اس میں یہ کہا لکھا ہے کہ آپ پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھے کر کے لائیں گے۔ پرامن اسمبلی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے حامی جو ہیں ایک شہر میں موجود ہیں، وہ اپنا احتجاج کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، پیسفل، پورے ملک سے کیوں آئیں؟ یعنی یہ اس کی، اور ہر وقت ہم چلیے الیکشن کمپین شروع ہے، اس میں یہ شوق پورا کر لیں۔ کوئی قاعدہ ضابطہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب ساری جماعتیں جو ہیں ان کو میں تو سمجھتا مل کے بیٹھنا چاہیے، کو غور کرنا چاہیے اس بات۔ اور ایک جلسے سے نہ تو حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے، اور نہ ایک جلسے سے، ایک جلسہ ناکام ہو جائے تو اپوزیشن ختم نہیں ہوتی، صحیح، اور جلسہ کامیاب ہو جائے تو حکومت ختم نہیں ہوتی۔
اب یہ جو جلسہ ہوا ہے شامی صاحب، جلسے میں یہ جو قانون ہے، جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا قوانین بنتے ہیں، آج وہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف ہوتے ہیں، آنے والے دنوں میں پھر وہ الٹے پڑ جاتے ہیں. آپ کو قانون لگتا جو ہے بڑی بنیادی بات یہ ہے، آپ اجتماع جو ہے نا ایسے اجتماعات سے گریز کریں جو شہریت کو بنیادی حقوق متاثر کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. ہر شہری کے تو حق ہے. بالکل. میرا حق ہے کہ میرا رستہ کشادہ ہو، میرا حق ہے کہ میرا بچہ سکول جائے، میرا حق ہے کہ میں بازار جا سکوں، میرا حق ہے کہ میں دفتر جا سکوں، میں اپنا کام جاری رکھ سکوں. تو یہ انتخابی مہم کے دوران اور معاملہ ہونا چاہیے، انتخابی مہم سے الگ اور ہونا چاہیے. تو ابھی جو جلسہ ہوا مجھے لوگ فون کر بھئی کیسا رہا، بھئی اچھا رہا یا خراب رہا، کامیاب ہوا یا فلاپ ہوا، خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی. اب اس کا کیا بتائیں بھئی 10,000 لوگ تھے، 15,000 تھے، 20,000 تھے. وہ ایک تو ہمارے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وہ تو پرانے جلسوں کی تصویریں لگا دی، نہیں سر ہٹا بھی دی بعد میں پھر معذرت کرنی پڑی کھسیانے ہو کے. آپ دیکھیں اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت کیا ہے بھئی 15-20,000 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور ناکے لگے ہوئے ہیں، لوگ آ نہیں سکتے، اور پھر آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کہا کہ ختم کر دیں 7 بجے تک. اگر 10,000 یا 15,000 20,000 چلو اس سے زیادہ بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ حکومت گر جائے گی. سر ان کا تو یہ کہنا تھا جو روٹ ہم نے ڈیفائن کیا ہے، جو شرائط ہم نے ہونا یہی چاہیے، جن پر عمل یعنی کہ کرنا جو ضروری ہے، راستہ متعین ہو. یہاں تو جس شخص کا جی کرتا ہے، وہ مذہبی جماعتیں ایسی ہیں انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا لوگوں کا، جب چاہے سڑکیں بند کر دیتی ہیں، جب چاہے ٹریفک روک دیتی ہیں، جب چاہے لوگوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی. تو یہ اصولی بات تو اچھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بڑا جلسہ ہو گیا، اب اس میں جو تقریر جو ہے وہ شیخ افضل مروت صاحب تو کوئی نظر نہیں آئے، انہیں تو بیچارے مکہ شکے دکھاتے رہے. اب جلسہ لوٹ لیا، جلسہ لوٹی. بابر صاحب کہتے ہیں میں ٹریفک میں پھنس گیا، محمود اچکزئی پہنچے لیکن جلسہ لوٹ لیا امین گنڈاپور صاحب نے. انہوں نے جو جذباتی تقریر کی ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ جذبات کو ابھارنے کا کام نہیں کرتی، وہ کوئی راستہ بھی تو نکالتی ہے نا. اب ان کا ہم خان صاحب کو خود چھڑا لیں گے، ہم پنجاب پہ آ جائیں گے، اب ہم یعنی لے کے آئیں گے لوگ. وہ بھائی پنجاب میں ایک اور حکومت ہے، اس نے اپنا نظم و نسق چلانا ہے. پھر آپ جس طریقے سے زبان استعمال کر رہے ہیں، جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں، جس پہ اخبار نویسوں کو لتے لے رہے ہیں، ہاں جی ان کو آپ ان کو ہر اخبار نویسوں پہ اخبار نویسوں کا کیا قصور ہے؟ انہی کی زبانی سناتے ہیں ذرا کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے صحافیوں کے لیے. پیتے شہد ہیں اگلتے زہر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سا اخبار نویس ہے، کہاں کسی نے ایک دو نے کو آپ کی تنقید کر دی ہوگی آپ پر. آپ کی کوریج ہو رہی ہے، آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، پرنٹ میڈیا پہ آ رہی ہیں. کون سی بات ایسی ہے جو رہ گئی؟ اور آپ اس طرح سے بے مہار بولتے چلے جا رہے ہیں. اب اس پر آج جو ان کے چیئرمین گوہر ہیں انہوں نے بھی معافی مانگی، اور ہمارے جو گوہر ایوب صاحب ہیں انہوں نے بھی معافی مانگی. بالکل انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. سر اگر آپ اجازت سارے اخبار جو ہیں وہ احتجاج، اخبار نویس سے احتجاج کر رہے ہیں. پریس کلب والے کہہ رہے ہیں ہم ان کو کوریج نہیں کریں گے ان کی. آئیں یہ لاہور وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا انصاری صاحب آخر اتنی عمر گزر گئی ہے علی امین گنڈاپور کی، آپ اور پھر اخبار نویس چھوڑ دو، فوج کے اوپر بھی برسے اور کہا کہ وہ آپ اپنے ٹھیک کریں، ادارے کو ٹھیک، حکم دیا ان کو اداروں کو ٹھیک کرو، ان کے لوگوں کو ٹھیک کرو، وغیرہ پھر ہم ٹھیک کرتے ہیں. ان پہ یہی تو الزام لگتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں جہاں پر حکومتی اہلکار موجود ہوتے ہیں ادھر بیٹھ کے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. جلسے میں قابو نہیں رہتا، اب ہم ٹھیک کر دیں گے. آپ کیا ٹھیک کریں؟ اس کا مطلب ہے لوگوں بات یہ اب جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا ٹویٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک مہرہ ہیں، ان کا کام ہے جذبات کو ابھاریں. اچھا نقصان تاکہ بانی کا نقصان ہو. اوہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن یہ بھی سوچنے کا انداز ہے نا. ایک الزام پہلے بھی لگتا تھا کہ جا کے میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں. آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگ لے کے آئیں گے، یعنی پی ٹی آئی کو چھڑا کے لے جائیں گے. اس میں کیا خدمت ان کی ہے، کیا آپ کی ہے؟ آپ کا تو راستہ، آپ نے اپنا راستہ کشادہ کرنا ہے، آپ نے حالات کو ٹھنڈا کرنا ہے، آپ نے اپنے مقدمے لڑنے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی لڑ رہے ہیں. اب وہ ان کو لوگوں نے کہا بھئی آپ اخبار نویسوں، انہوں نے کہا میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتہ.
ہاں جی بھائی بات یہ باقی سب چیزوں کا پتہ ہے سر. جو آج احتجاج ہوا, جو واک آؤٹ ہوا قومی اسمبلی میں, پھر ظاہر سی بات ہے ان سے سوالات ہوئے, تو غیر مشروط معافی بیرسٹر گوہر صاحب نے مانگی. میں دکھا دوں تاکہ ان کا موقف بھی آ جائے. پی ٹی آئی کے لیے نقصان ہوا ہے اس میں, پی ٹی آئی کا, یعنی پی ٹی آئی نے بجائے اس کے کہ اپنے آگے بڑھتی وہ اب معافی تلافی میں لگ گئی ہے. سنتے ہیں سر ذرا بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آج کس طرح سے معافی مانگ رہے تھے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں, ان کے بیہاف پہ معافی مانگ رہے ہیں. وہ ان کو حکم دیں کہ آپ معذرت کریں. وہ مانیں گے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کو خود معذرت کرنی چاہیے. بھئی جذبات میں اگر کچھ چیزیں نکل گئی ہیں منہ سے معذرت کریں. آپ یہ کوئی احمد شاہ ابدالی آ گیا ہے, کوئی نادر شاہ آ گیا ہے, کوئی محمود غزنوی آ گیا ہے؟ غور کریں آپ. لشکر لے کے آئیں گے, چھڑا کے لے جائیں گے. ان کے نزدیک کہاں رہتے ہیں؟ صحافی ہیں کون ان کے نزدیک؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے یہ جو جذبات ہیں نا ان کے, یہ اس کسی کام نہیں آئیں گے. آپ نے جو اپنے معاملات جو ہے ٹھیک کرنے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی, ٹھنڈا ہونا پڑے گا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پڑیں گے, اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کرنا پڑے گا, 9 مئی کا بیریئر کراس کرنا پڑے گا. اب تو ان کے حامی بھی کہہ رہے ہیں ان سے بھئی 9 مئی ہے تو آپ معلوم کریں, تفصیل معذرت کر دیں اس کے اوپر. تو ہمارے جو عامر خاکوانی صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے زوردار طریقے سے کہ بھائی اس کو آپ کڑوا گھونٹ پی لیں, معذرت کریں اور آگے بڑھائیں معاملات کو. کیوں پوری قوم پھنس کے رہ گئی ہے؟ مطلب تو پھر ہو جائے گا نا کہ مان لیا انہوں نے کہ انہوں نے کیا. مان لے تو پھر کیا ہے؟ اچھا سر, ماننے کی بات ہے, وہ دوسروں کی تو مانے نہ مانے, جو ان کے اپنے جلسے میں موجود تھے محمود خان اچکزئی صاحب, وہ ایک تلقین کر رہے تھے, وہ وجہ بتا رہے تھے کہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا. ذرا میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ دیکھیں, اس پہ تبصرہ کیجیے گا. محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کہا. ایمان رکھنے والے جو اتحاد میں شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں تنظیم نہیں ہے. گولی سے, گالی سے, بلکہ گالی سے اور دھمکی سے کوئی انقلاب نہیں آیا. کیسے آیا انقلاب؟ تو گالیوں دھمکیوں سے نہیں آتا, انقلاب نے ایسے نہیں آتا. اور جن لوگوں کے ساتھ عوام کی بھاری اکثریت ہوتی ہے وہ گالی اور دھمکی سے کام نہیں لیتے. پاکستان میں ویسے انقلاب آیا ہے سر کبھی؟ ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان میں انقلاب آیا ہے کبھی؟ پاکستان؟ ہاں, پاکستان کی تاریخ میں بہت تبدیلی تو آئی ہے نا. انقلاب نہ کہیں آپ اس کو, تبدیلی کہہ لیں, مگر اس کو زیادہ تر فوج نہیں اس کا ثمر سمیٹا ہے. جب آپ کے ہاں ہنگامہ برپا ہوا ہے, سیاستدان الجھے ہیں, تو پھر فوج ہی آئی ہے. اچھا سر, ایک دفعہ یحییٰ خان آئے, اچھا ایک دفعہ ایوب خان آئے, اور پھر طرح طرح کے بہانے کر کے پرویز مشرف آئے, اور اس سے پہلے جناب ایوب خان آئے. تو انہوں نے سیاستدانوں کے اندر جو تفریق ہے اسی سے فائدہ اٹھایا ہے, اسی سے ان کو سپیس ملی ہے. یہاں فوج جو ہے وہ ایک منظم طاقت کے طور پر موجود ہے, اور جب بھی معاشرے میں افراتفری ہوگی فوج اس پوزیشن میں آئے کہ ٹیک اوور کر لے. اگر فوج خدا نخواستہ اس پوزیشن میں نہ رہے تو پھر انارکی ہوگی, کیونکہ پاکستان میں کوئی منظم طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو اقتدار پر قبضہ کر لے اور اپنا حکم چلا سکے. اس لیے بڑا یہ سوچ سمجھنے کے آگے بڑھنا چاہیے. اور امان اللہ گنڈاپور جو ہیں وہ بہت لوگوں نے داد سمیٹی ہے, انہوں نے لائکس ان کو ملی ہیں, تالیاں پیٹی ہیں لوگوں نے, نعرے بھی لگائے ہیں, لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے مولانا شمل حق تھانوی صاحب تقریر کرتے تھے, وہاں بہت بڑے خطیب تھے کراچی کے, اور وہ کہتے تھے, ایک دفعہ میں ان کی تقریر سنا تھا جمعے میں, تو بندو خان کے کباب ان کے ساتھ ملحق تھی ان کی مسجد جیکب لائنز میں, تو وہ کہنے لگے بعضی راحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعد میں تکلیفیں ہوتی ہیں, جیسے بندو خان کے کباب کھاتے میں مزہ دیتے ہیں, بعد میں تکلیف دیتے ہیں. تو ایسی خوراک نہیں کھانی چاہیے جس سے بعد میں تکلیف ہو. کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں سر جو موجود تو ہوتے ہیں لیکن تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. بعضی راحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تکلیفیں ہوتی ہیں. اب سر جو ظاہر سی بات ہے قانون یہ منظور ہوا, سوال یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب جن پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے, اب یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے, ہاں سر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام لگ رہا ہے کہ جی ہاں 1111 وہ تو ہمارے ہاں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی روٹ کی خلاف ورزی پر اب معاملات کہیں نہ کہیں کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے, مقدمات جو ہیں وہ درج ہونے جا رہے ہیں. یہ مقدمہ درج کریں گے, دیکھیں گے کیا بنے گا.
وہ تو بات کی بات ہے نا، وہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا۔ سر میں ایک آخر میں جانے سے ایک سوال، بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ اس جلسے کے 3 مقاصد ہیں، چوری کیا مینڈیٹ واپس دلایا جائے، قبضہ گروپ سے آزادی یعنی حقیقی آزادی، اور ملک میں آزاد عدلیہ، کوئی ایک مقصد پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اس طرح جلسوں سے مقصد پورے نہیں ہوتے، جلسوں کی ایک سیریز ہوتی ہے، رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں، اور پھر انتخابات میں اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہوتا تو ایسے ہی ہے نا، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے جذبات ابھار دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پی این اے نے اتنی بڑی موومنٹ چلائی بھٹو صاحب کے خلاف، فوج نے آ کے اقتدار سنبھال لیا۔ تو ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ جلسوں کے ذریعے سے اقتدار پہ قبضہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اب تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا تو راستہ کشادہ ہو گیا، کیونکہ جو نیب کا نیا قانون آیا ہے، ترامیم جو بحال ہوئی، جس کو معطل کیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور موجودہ سپریم کورٹ نے جو پارلیمنٹ کی ہوئی ترامیم ہے ان کو منظور کر دیا، کہا کہ پارلیمنٹ کی بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ 5 ججوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خان صاحب کے جو مقدمے ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں ان کو نجات مل سکتی ہے کئی مقدمات۔ سر آج اس میں اپڈیٹ ہوئی ہے نا، ایک تو یہ کہ وہ جو توشہ خانہ جو نیا ریفرنس تھا واپس ہو گیا، ایگزیکٹلی وہ چلا گیا، اب ایف آئی اے نیب نے واپس لے لیا، ایگزیکٹلی ہاں، انہوں نے اب کہا اس کہ پہ آپ اب کوئی وہ دوسرے عدالت قانون کے تحت کارروائی کریں۔ ہاں جی، ایف آئی اے اب یہ جو نیب ہے، نیب کا لا وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا بالکل، اور 190 ملین کا بھی کہا جا رہا ہے، اس میں بھی انہوں نے بریت مانگ لی ہے۔ اب وہ بھی اسی کے تحت بریت تو مانگنی ہے۔ اب لوگ اس سے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ ہم این آر او نہیں لیں گے، آپ نے درخواست کیوں دے دی ہے قانون کے تحت کہ یہ مقدمہ ختم کی جائے؟ بھائی بڑی سیدھی بات ہے، جب قانون بدل گیا تو قانون کے مطابق مقدمہ چلے گا نا۔ اب یہ تو بانی پی ٹی آئی کو آپ سیاسی طور پر تو تانا دے دیں، ہاں جی دیا گیا، آج دیا گیا نا صحافی دیتے رہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے نا کہ بھئی قانون جو ہوگا اس کے تحت ہی مقدمہ چلے گا۔ تو جب قانون میں آپ نے گنجائش پیدا کر دی ہے، کابینہ کے فیصلے جو ہیں اور 50 کروڑ سے نیچے کی جو بدعنوانی ہے اس پہ نیب کی جورسڈکشن ختم کر دی ہے، اس کا فائدہ بھی خان صاحب کو پہنچے گا۔ یہ ایک غیبی امداد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے یہ قانون بنایا تھا نا، اب وہ تو اپنے مقدمے بھگت کے نکل گئے باہر، اور اب یہ ان کا فائدہ جو ہے جو خان صاحب کو پہنچتا ہے تو پہنچے گا، بالکل، اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو خان صاحب کیوں پیچھے ہٹے؟ ہاں، کیوں جب قانون آپ نے بنا دیا اور اس پہ مہر لگ گئی سپریم کورٹ کی، تو اس کے تحت تو خان صاحب بھی تعریف طلب کرنے کا۔ سر آج خان صاحب کا موڈ کیسا تھا ذرا معلوم کر لیتے ہیں، احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب السلام علیکم، آج کچھ جلسے کا رد عمل، کیا باتیں ہوئیں، موڈ کیسا تھا، اگریسو تھا، کیا تھا؟ وعلیکم السلام سر، موڈ ان کا آج ذرا تھوڑا تلخ تھا اور بڑے انرجی میں نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے یہ جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو یہ جلسہ ہوگا جو 22 کا ہم نے ملتوی کیا ہے، اس کے بعد ہمیں مکمل طور پر اس کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، لیکن کنٹینر لگا دیے گئے اور ہمیں روکا گیا، ہمیں وہ سہولیات نہیں فراہم کی گئیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جلسے میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی لیکن ہمیں روکا گیا۔ انہوں نے آج یہ بھی انکشاف کیا کہ جب میں اٹک جیل میں تھا تو پہلی مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اگر خاموش ہو جائیں تو 3 سال تک اگر خاموش رہیں تو آپ کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنیں گے۔ جبکہ دوسری مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ اڈیالہ جیل میں جب میں 22 اگست کا جلسہ تھا تو صبح سویرے اعظم سواتی آئے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھیجا پیغام دے کر کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دن ہوگا اس پہ ہم آپ کو NOC بھی دیں گے، آپ کو جلسے کی جگہ بھی دیں گے اور تمام سہولیات دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی اہلیہ کی گرفتاری اور ان کے مقدمات کے حوالے سے کافی غصے میں اور تلخ تھے، اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہ کسی جگہ بھی نہیں ہوتا کہ خواتین کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں، میری بیوی کا کیا قصور ہے کہ وہ 7 ماہ سے جیل میں بند ہے۔ ساتھ ہی ان سے جب ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ نے گنڈا پور صاحب کی تقریر کے حوالے سے ان سے جب بات ہوئی کہ انہوں نے صحافیوں کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کی، تو انجان بن کے انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کس نے کہا
تو ہم نے کہا کہ یہ تو گھنڈاپور صاحب نے کل جلسے میں بڑا واضح صحافیوں کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے. ان کا میں تو جیل میں بند ہوں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ انہوں نے کیا دی. تو ساتھ جب ہم نے کہا کہ آپ کو باقی چیزوں کا پتہ ہے, کنٹینرز کا پتہ ہے, لوگوں کا پتہ ہے, تو اس چیز کا کیوں نہیں پتہ؟ تو وہ پھر وہاں سے جواب دیے بغیر وہاں سے اپنی نشست پر چلے گئے. بھٹی صاحب یہ جو جلسہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اس کے سامعین جو ہیں اور حاضرین پشاور سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی, راولپنڈی اور اسلام آباد میں لوگ موجود نہیں ہیں. جلسہ جو ہے مقامی لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے. دیکھیں سر, بالکل دیکھیں, آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے تمام نشستیں جو ہیں 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیتی ہوئی ہیں, تو امپیکٹ جلسے کے اندر نظر آنا چاہیے. آپ نے دیکھا کراچی سے بھی, سندھ سے بھی, لاہور سے بھی, کے پی سے بھی, مری اور کشمیر سے بھی لوگ آئے, لیکن اس تعداد میں وہ لوگ نہیں تھے. گو کے رستے بند تھے, لیکن ان کی جو تنظیم ہے اس نے کسی طریقے سے ان کو آگاہی نہیں فراہم کی کہ کون سے رستے سے جانا ہے. جب کل شام کو 26 نمبر چونکہ موٹر وے پر جب ان کا تصادم ہوا موٹر وے چوک پہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ, تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے پشاور روڈ پہ سیدھا جانا چاہ رہے تھے سنگیانی کی جانب, جبکہ جو پہلے سے طے شدہ روٹ تھا وہ موٹر وے اور ایک ایسا روٹ تھا جس میں لوگوں کو, عام آدمی کو کوئی مشکلات نہ ہو, ٹریفک چلتی رہے اور شہر سے باہر سے ہو کے ڈائریکٹ جلسے کے وینیو پہ پہنچا جائے. لیکن جب وہاں سے بزد ہوئے تو کوئکلی سے یہ بتا دیں, اب جو کیس جو ہے وہ منتقل ہوا ہے ایف آئی اے کو, وہ کل ہوگا, اب اس کی سماعت کل ہوگی ایف آئی اے؟ جی کل کے لیے فکس کیا ہے, لیکن اس میں انتہائی اہم چیز ہے کہ عدالت نے قرار دے دیا ہے کہ یہ کرپشن ایکٹ 1947 کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے تحت اس کی سماعت ہوگی. اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کو فائدہ, اس میں جو ترامیم کا فیصلہ ہے اس میں صرف نیب کی حد تک ان کو فائدہ ہوا کہ نیب سے نکل کے وہاں چلا گیا. یہ تو کرپشن کا کیس ایک طرح کے سے عدالت نے اس کو قرار دے دیا کہ کرپشن کے اس میں آتا ہے, اگر یہ انکوائری میں آ جاتا ہے تو کیس اسی طرح یہ چلے گا. ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں نا, بہت شکریہ. جو ریلیف ملا ہے لوگ اس کو بھی ختم واپس کر رہے ہیں نا. جو 50 کروڑ سے نیچے کے مقدمے ہیں, بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پہ کوئی پرسش نہیں ہوگی. صحیح ہے, وہ دوسرے ملک کے جو قوانین ہیں ان کے تابع مقدمات چلیں گے. ٹھیک ہے, اینٹی کرپشن والے چلا سکتے ہیں, ایف آئی اے والے چلا سکتے ہیں. نیب جو ہے اس کی جورسڈکشن کو محدود کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیب کا ریفرنس اگر واپس ہو جائے تو یہاں سے وہ ریلیف مل جائے گی. پھر نیا مقدمہ جو استوار کرنا چاہے, کوئی قائم کرنا چاہے تو قائم کر لے. سر ایک بریک لینی ہے. بنیادی بات دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ جلسہ جو ہے وہ جلسہ ایک ہنگامہ مقصود ہوتا ہے. ملک میں پورا کیپٹل جو ہے وہ اس میں ایک ہنگامہ رہا, لوگوں کے معمولات متاثر ہو گئے, خبریں لگتی رہیں, ٹی وی کوریج ملتی رہی, زیر بحث آتے رہے خان صاحب بھی, ان کی پارٹی بھی, اور اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. جلسے سے جلسہ مقصود نہیں ہوتا, ہنگامہ بھی مقصود ہوتا ہے, وہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے, چلے سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, اس سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی یہ کہتے رہے کہ جی کوئی رابطہ نہیں کسی قسم کا اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن آج جس طرح احمد بھٹی صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ اعتراف کر لیا انہوں نے, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سال میں 2 مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں, ادھر سر وہ اسرائیلی اخبار جو ہے ان کو بانی پی ٹی آئی سے امیدیں. بھائی اگر رابطہ ہوا تو اچھی بات ہے. تو جب انہوں نے 7 بجے صبح جیل کا دروازہ کھولا تھا تو اسی سے معلوم ہو گیا تھا کہ کالی دال میں کچھ سفید سا آ گیا ہے. کالی دال میں کچھ سفید آ گیا؟ ہاں. اچھا, دال میں کچھ کالا نہیں ہے؟ دال میں کالا نہیں, کالی دال, یہ سفید دال جو ہے نا, ماش کی دال, اس میں کوئی کالا آ گیا. تو بہرحال اب رابطہ ان کا ہوا تھا, اب جلسہ بھی ہو گیا ان کا, ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوا لیکن ہو تو گیا نا. اور انہوں نے اس میں بھڑاس بھی نکال دی. اب وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں, انہوں نے اگر مطلب ہے معاملہ جو ہے اس کو کسی اور طرف دھکیل دیا تو وہ اب خان صاحب جانے اور وہ جانے. دیکھو بہرحال اچھی بات ہے, رابطے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن کیا اسرائیل کا اسرائیلی اخبار نے سر جو امید کا اظہار کیا کہ اسرائیل کا جو اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل, اس میں ایک مضمون چھپا ہے خاتون کا, ہاں جی, جس میں بڑا شور مچ گیا. جی ہاں, اینور بشیرووا.
ہم تو آپ اس کے خلاف لکھ کے بھیج دیں وہاں. کون لکھ کے بھیج دیں؟ آپ بھیج دیں. طارڑ صاحب بھیج دیں. عطا اللہ طارڑ صاحب. اچھا بھئی ایک مضمون ہے اور اسرائیل کے اخبار میں چھپا ہے, اب اس پہ ہم کیا کہیں؟ یعنی شمار مضامین چھپتے رہتے ہیں, طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب خان صاحب کے پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں کہ یہ تو اسرائیل کو ان سے بڑی توقعات ہیں. اچھا ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے نا, ایسے ٹائم کے اوپر اسرائیل کے اخبار میں آنا ٹھیک ہے کہ وہ بلاگ ہے یا جو بھی کچھ ہے, لیکن بلاگ کس نے لکھ دیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جو اخبار ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر چھاپتا ہی نہیں ہے کچھ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی منشا شامل ہے. اس کا مطلب کہ آپ وہ خان صاحب کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا یا نکلوانا چاہتے ہیں شاید, یہ نکلیں گے تو مسائل حل ہوں گے ان کے. بھائی ہم کہاں میں پوری زندگی دیکھا ہے یہی الزامات. یہاں بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک ہو گئی, یہاں نواز شریف سے ملنے آئے مودی تو جناب نواز شریف کو کہا یہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, وہ لگاتے تھے نعرے بلاول بھٹو صاحب. یہاں ہم نے اسی طریقے سے سیکورٹی رسک ایک دوسرے کو بناتے رہے ہیں. تو اب خان صاحب کے اوپر ایک مضمون لکھ دیا کسی نے, تو اب اسرائیل سے ان کے تعلقات, وہ جو ہمارے ان کے ہیں زلفی بخاری, وہ بھی کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہتے تھے. جو ان کے داماد تھے نا ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کے ساتھ ان کی گٹ پٹ تھی, وہ بھی یہودی تھے. تو یہ اب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب کہاں تک, اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو ہمارے وزیر خارجہ تو تھے قصوری صاحب, ترکی میں ان کی ملاقات بھی ہو گئی تھی اسرائیلی وزیر سے. اب یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے, الزام بھی لگتے رہیں گے اور دشنام ترازیاں بھی ہوتی رہیں گی. ٹھیک, اور لوگ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے. صحیح. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. یہاں تو خواجہ ناظم الدین کے اوپر یہ الزام لگ گئے کیا کہ یہ قادیانی ہیں. وہ کس نے لگا؟ جو جنرل ضیاء اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑے ہمارے خطیب تھے. جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو خواجہ صاحب جو تھے وزیر اعظم تھے, تو وہ انہوں نے مطالبہ نہیں مانا تو ان کے اوپر الزام لگ گیا. پھر جب جنرل ضیاء اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین تھے, وہ یہی تانا دیتے تھے ان کو. یہاں ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال اب تو ہاں تو قادیانیوں کو جو اقلیت قرار دینے کا تو 50 سال ہو گئے نا, 50 سال ہو گئے اس کو وہ دن منایا گیا دھوم دھام سے. اور ہمارے جو بہت ہی عزیز دوست ہیں جمیل اطہر صاحب, انہوں نے اس تحریک پہ پوری کتاب لکھی ہے, زوردار 1000 صفحے کی, اور ایک ایک تفصیل جمع کر دی ہے اس کی. لیکن بہرحال آپ دیکھیے. سر آگے بڑھتے ہیں. اور وہ آج ایک اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی چلے, جی سر, وہ بھی رگڑے میں آئے ہوئے تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سر اب جو ہیں وہ کیونکہ 9 روز کے بعد ان کا 1 سال مکمل ہو جائے گا بطور چیف جسٹس, تو انہوں نے کہا جو فل کورٹ ریفرنس ہے وہ سال بھی مکمل ہو گیا نا. ہاں جی, نیا عدالتی سال بھی کیا ہے اور اپنے کارنامے بھی گنوائے ہیں. جو انہوں نے جو کفایت سے قناعت سے کام کیا ہے. جی ہاں, جو نئی کراچی میں ایک سپریم کورٹ کی نئی بلڈنگ بن رہی تھی, اس کو روکا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس طرح سے جو گاڑیاں تھیں وہ واپس کی ہیں, اور یہ بلٹ پروف گاڑیاں, اور مرسیڈیز جو ان کے 3000 سی سی گاڑی, ان کا اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک مور تھا چیف جسٹس ہاؤس میں, وہ بھی کلر کا ہار پہنچا دیا. دیکھیے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کھٹک رہے ہیں خان صاحب کی نظر میں, بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جناب یہ حکومت سازش کر رہی ہے, اگر ان کو ایکسٹینشن مل گئی یا ان کے عہدے میں توسیع ہوئی تو ہم تحریک چلائیں گے. لیکن سر آج غیر رسمی جو گفتگو کی انہوں نے, لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو, وہ تو نہیں, انہوں نے تو کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نا, میں نے صاف بتا دیا ہے کہ اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے تو کوئی ترمیم لے آئے تو لے آئے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ تو بالکل کھرے انداز میں کہہ رہے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کارنامہ ہے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک ادارہ جاتی تحکم قائم کیا ہے. پہلے تو فل کورٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوتا تھا. ہاں جی, فل کورٹ کی ہیئرنگ نہیں ہوتی تھی. انہوں نے فل کورٹ, انہوں نے اپنا اختیار سے دستبردار ہو گئے. اگر وہ چاہتے تو سپریم جو چیف جسٹس ہے وہ اس کا جو حق اختیار تھا بینچ بنانے کا, اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے, اور مگر اس دستبردار ہوئے. اب 3 ججوں کی کمیٹی یہ کام کرتی ہے. ایون کاز لسٹ کے بارے میں انہوں نے اوپن ہیئرنگ شروع کی لوگوں کو. تو ایک انہوں نے نقشہ بدل دیا ہے, وہ یاد رکھے جائیں گے تاریخ میں, اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان کی اس جرت پر اور
اس ذہانت پر اور اس فراست پر. سر اب سوال یہاں پر یہ ہے کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ تو سازش کر رہی ہے حکومت کو لانے کے لیے، لیکن اب سوال خان صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں وہ پہلے اپنی صفائی پیش کریں. آج عشائیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اور کچھ آصف شنید زرداری ہے، صاحب نے قانون بلایا سازی کی ہے. شنید ہے. اوہو جب بھئی ہوگا، جب بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو اس پہ گفتگو کر لیں گے. سر ابھی تو حکومت کے تو تہائی اکثریت نہیں ہے. جب اکثریت آئے گی کچھ تبدیلی کرے گی آئین میں تو پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب انکار یہ کر رہے ہیں، پھر آپشن کوئی نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ کر دیتے ہیں نہیں، وہ اگر قانون بدل جائے، جیسے NRO ہے، قانون نیب کا بدل گیا، اس کے بینیفیشری ہو گئے عمران خان صاحب، تو اگر اس لیے آئین میں ترمیم ہو جائے تو اس کا بینیفیشری وہ بھی ہو جائیں گے. جیسے عمران خان مجبور ہیں وہ نیب کا مقدمہ واپس لیا جائے اس قانون کے تحت، بالکل، تو قانون کے سامنے وہ کیا جواب وہ کریں گے. لیکن بہرحال آپ دیکھیے ہمارے بہت عزیز دوست تھے لاہور یونیورسٹی کے، یونیورسٹی آف لاہور کے بانی چیئرمین M.A. رؤف چودھری، 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے. 6 ستمبر کو غالباً قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک کلرک بھرتی ہوئے تھے. اچھا، وہاں سے ترقی کرتے کرتے کنٹرولر بنے، پھر وہاں سے جناب الگ ہوئے تو یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اپنا ادارہ قائم کیا، کالج پھر یونیورسٹی، اور ایک عظیم الشان ادارہ قائم کر دیا انہوں نے. ہزاروں طلبہ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بیرون ملک بھی برانچیں قائم ہو چکی، اور بڑا اپنے عزیز و اقارب پر کمال عنایت کی ہے، مہربانی کی، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلے ہیں، ایک پورے کارواں ساتھ چلایا ہے. عجب حوصلے کے شخص تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. سر ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.